اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں جو تم عبادت کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکو گے۔ جس طرح کا قیام رکوع سجدہ جوانی میں کر سکتے ہو، جب بڑھاپا ہے تو پھر آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا دل تو بڑا چاہتا ہے۔ کئی ایسے بزرگوں کو بوڑھوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی مزہ نہیں آتا نماز کا، نماز کا مزہ تو تب آتا ہے کہ جب انسان کی پیشانی زمین پہ لگتی ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، اب کمر جھک نہیں رہی۔ تو یہ جوانی کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ بڑھاپے میں پھر آپ چاہیں گے بھی تو آپ وہ عبادات نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا دوسری چیز، وہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری آ گئی تو پھر انسان چاہتا تو بہت ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، لیکن وہ صرف زبان سے ہی کہہ سکتا ہے ہائے اللہ، پھر وہ کر نہیں سکتا۔ تو جب صحت مند ہو، تندرست ہو، کر بھی سکتے ہو، اس وقت اپنے رب کو راضی کرو۔ اور جو آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بیماری میں مبتلا ہو کر اب وہ عبادات نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتا، باقی ذکر اذکار تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن وہ صحت کی حالت میں یہ کرتا تھا، اس کا معمول تھا، اب وہ بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی کے زمانے کی عبادات کے اجر کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اس کو یہ ملتا رہتا ہے کیونکہ اس کا معمول تھا۔ اس لیے اپنی تندرستی کے زمانے میں یہ عبادات انسان کو ضرور کرنے چاہیے، رب کو راضی رکھنا چاہیے۔ بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، پھر کیا کر سکتا ہے؟ تیسری چیز فرمایا کہ وہ غنا کا قبل فقرک، غربت، فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے اپنی غنا کو، مالداری کو غنیمت سمجھو۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، صحیح جگہ پہ لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، انسانوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ لگاؤ۔ فقر آ گیا اس کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، حالات آ گئے پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور کوئی نیک کام کرنا ہے تو جب تک ہے تو لگاؤ، اپنے ہاتھوں سے لگاؤ۔ آج کل زندگی میں صدقات زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ پھل بھی، فروٹ بھی اور دیگیں بھی تو زندگی میں لگاتے تو زیادہ ثواب تھا۔ اور چوتھی چیز، وہ فراغ قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو کہ اللہ نے آپ کو جو فرصت کا لمحہ دیا ہے، اس لمحے کو ضائع نہ کرو۔ آج کل فضولیات میں مسلمان نوجوان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فضول ٹائم ضائع کریں گے، حالانکہ اس سوشل میڈیا سے، اس یوٹیوب سے، دیگر میں جتنی ذرائع ہیں، ان سے انسان اگر حاصل کرنا چاہے، کچھ پڑھنا چاہے، دین سیکھنا چاہے، یا اور کوئی کام کرنا چاہے، سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے، اسی سے لوگ پیسے کماتے ہیں، لیکن اکثریت تو بس ایسے ہی لگے رہتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، تو گھنٹوں گھنٹوں پوری رات ایسے بیٹھ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا لمحہ ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ جب انسان آخرت میں مر جائے گا تو اس وقت پھر وہ اللہ سے التجا کرے گا کہ یا اللہ مجھے تو دوبارہ زندگی دے دے تو میں واپس جاؤں، وہاں جا کے نیک اعمال کروں۔ یہ انسان خواہش کرے گا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اگر وہاں ٹھیک ہونا چاہتے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے، کوئی اچھا عمل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ وہاں جب انسان چلا گیا تو پھر اس وقت اس کی واپسی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، دین سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن آدمی نہیں سیکھتا۔ جب آدمی پھر مصروف ہو جاتا ہے، وہ چاہتا بھی ہے وہ نہیں کر سکتا۔
تو یہ فرصت کے جو لمحات ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.